مشاہد جو متعلق ہیں جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ دائرۃ روڈ اور ندا اور جامعہ مجدہ ہے اس کے مدیر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے کو فرمایا ہے تو یہ بیان کریں گے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن بھائی جلدہ کا سماعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول النبی الکریم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسی محفل اور مجلس جس کا عنوان ہے آئیے قرآن مجید پڑھیں یا آئیے قرآن مجید سمجھیں، کہ مجھ ایسے کم علم آدمی کو اس طرح کی نشست میں حاضری کا موقع مرحمت فرما کے میرے انتہائی محترم بھائی قاری غیاث صاحب نے ایک احسان فرمایا. اللہ نے عطا فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو میرے سامنے ایک منظر ہے کہ بے اعتبار ایک انسان ہونے کے اس دنیا میں ہم آئے اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی قریبی عزیزوں کو، بزرگوں کو جو ہمارے سامنے، ہمارے قریب، ہمارے عزیز اپنی کبھی عمر جو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہے وہ گزار کے جب جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ہم ان کے کفن اور دفن کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں قبر میں اتارتے ہیں اور جنازے کی شرکت کے کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ زیادہ لمبی نہیں، بالکل تھوڑی سی دیر کے بعد ہم بالکل وہی انسان بن جاتے ہیں جو جنازے میں آنے سے پہلے تھے. ہمیں اس بات کا احساس بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے کہ جس منزل کا راہی ہمارا یہ عزیز، ہمارا بھائی، ہمارا ساتھی جسے اپنے ہاتھوں سے بالوثوق، بالیقین ہم ابھی لحظ میں اتار کے آئے ہیں، ہم بھی اسی منزل کے راہی ہیں، اسی منزل کے ساتھی ہیں. آج اس مقام پہ قرآن پاک کے فہم کے حوالے سے یہ نشست کرتے ہوئے مجھے ہمارے انتہائی مہربان محمد شریف منظور صاحب ہو جا رہا ہے. اللہ رب العالمین انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس. آمین. میں اپنے آپ کو اس دن جامعہ ابن تیمیہ میں تیرا بالکل
کا یہ ادارہ ہے کہ سب خود مجھے بدلتے تکلیف بڑا حیران ہوا ہمارے دستاؤں سے لوگوں کو بھی سب اس بات کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ ہمارے مسجد میں ایک بڑا بہترین پروگرام ہے اور آپ آئیں گے الحمدللہ حاضری دی اور وہ دن بھی آیا ہے کہ محترم شیخ صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اس حاضری کو بھی بڑا ضروری سمجھا گیا. اللہ اکبر. میرے بھائی موجود بھائیوں، یہ نیکی یہ جس جگہ پہ جس چھت کے نیچے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بارگاہ الہی میں صرف یہ نیکی ان کی قبول ہو گئی تو وہ جنت کے اندر اڑنے والے پرندوں کی طرح. سبحان اللہ. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، یہ تشریف قرآن خانی کی ہے، کوئی شک نہیں. میں ادھر بھی آ رہا ہوں، میرے پاس دل میں ایسی بات نہ ہو کہ شاید وقت گزر رہا ہے، جی وقت گزر رہا ہے، لیکن میری اپنے موجود مہمانوں کے سامنے جو ہمارے موجود بھائی ہیں، جو نوجوان طبقہ یہاں سے تشریف فرما ہے، میں یہ بات کر کے حقیقت انہیں یہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اس راہ کی طرف ان کو لانا چاہتا ہوں کہ کاش اللہ رب العالمین ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے کہ جب ہمارے اعضاء و اقربا ہمیں دنیا کے اس آخری سفر پہ رخصت کر رہے ہوں تو ہمارا تعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہمارا تعلق بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی کوئی نسبت بن رہی ہو جس سے ہمارے پچھلے بھی اللہ کی توفیق سے فخر کر سکیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس نیکی کی وجہ سے اپنی بنائی ہوئی بہترین جنت کا مہمان بناتا. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مطلب اگر ہمیں یہ مطلب بھی سمجھ آ جائے تو یقین کریں کہ قرآن سامنے کی طرف ہماری توجہ یقیناً ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انسانوں اور کم از کم یہ جو ہماری آج کی نشست ہے کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے یہ سننے والوں، جس میری کتاب کی طرف تمہیں یہ چند قرآن مجید سے محبت کرنے والے کھینچ کے لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کسی نے وسائل فراہم کیے ہیں، کسی نے وقت دیا ہے، کسی نے محبت بھرے جذبات پیش کیے ہیں، اور آپ جیسے عظیم ساتھیوں نے یہ وقت دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے متعلق بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ جل جلالہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل جبل کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ جبل الرحمن، جبل الصور، ان کو ان کے نام جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جبل پہ پہاڑ پہ اس کو نازل کر دیتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ پہاڑ یہ بظاہر تمہیں نظر آنے والا بے جان، بظاہر نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، متجمد ہے، حجر ہے، پتھر ہے. ہم کسی شخص کو جو نہ سمجھے، الحمدللہ الحمدللہ ہم سمجھدار ہیں. یہ اللہ کا انعام، اللہ کا احسان
ہم سمجھدار ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، ہم الحمدللہ سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ جو دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، مسلمانوں جیتے جاگتے سمجھتے ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے انسانوں میری بات سنو، اگر میں اس قرآن پاک کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو یہ اللہ کی خشیت سے پارا پارا یہ پہاڑ حقیقت الہی کا مظہر بن جاتا۔ انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میرے قرآن سے کیوں دور؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کرے کہ یہ نشست جس طرح سے آج انتہائی پر رونق قرآن فہمی کے آغاز کے سلسلے میں تشریف فرما ہے، چلیں یہ تو واضح ہے کہ کچھ اس میں مہمان ہیں جو دور سے تشریف لائے ہیں آج کے پروگرام کے لیے، لیکن بطور خاص میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس علاقے کے اور جو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں اور جن کا یہ ارادہ ہے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور قرآن مجید کو ایسے سمجھا جائے کہ جو آج کے جدید مسائل ہیں، یہ ملٹی میڈیا اور یہ اس کے لیے کدوکاش اور یہ ماشاءاللہ انتہائی تجربہ کار اور فیصلہ کار اور جن کی کاشیں، تو آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ اس اہل محلہ کے اوپر ایسی نظر کرم فرما کہ یہ تیرا پورے کا پورا قرآن مجید اچھی طرح سے پڑھے۔ آمین آمین۔ یہ قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھیں۔ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے سچی بات ہے کہ میں باقاعدہ ایک کتاب دیکھ رہا تھا اس حوالے سے کہ میں نے جا کر اپنے ساتھ سے مجھے قاری صاحب نے پابند کر دیا کہ کچھ باتیں آپ سے کروں گا، میں کیا کہوں؟ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ آپ جانتے ہوں گے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، کس مرتبے کے ہیں؟ صرف ایک دو باتیں، یہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف ایک بات جان کے آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ایک روایت کے مطابق یہ مکہ سے مدینہ کے سفر کے دوران اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں ابھی آیا، اپنے اونٹ سے اترتے ہیں اور تھوڑے فاصلے پہ جا کے کچھ دیر بیٹھ کے جیسے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں اور ویسے ہی واپس تشریف لے آئے اور اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے ساتھ میں نکال کر چلتے ہیں۔ تو کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت میں آپ کی ذاتیات میں مختلف تو نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن مجھے تعجب یہ ہوا کہ ہم تو یہی سمجھے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، لیکن ہماری نظر پڑی کہ آپ ویسے ہی ایک جگہ پہ بیٹھ کے اور واپس تشریف لے آئے ہیں، ہم اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے حاجت تو نہیں تھی، لیکن ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم رکاب تھا، آپ کے ساتھ تھا، اس مقام پہ آ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کچھ دیر کے لیے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ مجھے حاجت نہیں تھی، میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ میں ان قدموں کے اوپر قدم رکھ لوں تاکہ رسول اللہ کی کوئی سنت
بھی سے نہ چھوٹے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سنت کا اتنا شیدائی اتنا متوالا آدمی کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے، جن کا سارا دن قرآن مجید کے ساتھ ہی تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہی تعلق ہے. انہیں 8 سال لگ گئے سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں. ذرا جان دیجیے اس بات کو. سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں اور یہ عام طور پر 2.5 پارے کہہ دیا جاتا ہے. تو بتا ہے ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی تو سب سے بڑی سورہ ہوتا ہے، لیکن کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے حفظ کی توفیق دی. ہمارے ہی جامعہ شہر اسلام کے طالب علم اللہ سے آ کر کا بہت کام لے رہا ہے. اس نے 5.25 مہینوں میں پورا قرآن مجید حفظ کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری محمد ادریس صاحب یہ بھویا کے قریب گندی نام ایک گاؤں ہے، وہاں بہترین ادارہ اب الحمد للہ وہ ادارہ بنانے والے ہیں، فاؤنڈر ہیں پانی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی کتاب 5.5 مہینے 5.25 مہینے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سورہ بقرہ عربی ہیں، عجمی نہیں ہیں، عرب ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صحابہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہوئی ہیں، ان کی گود میں کھیلے ہیں اور بڑی بڑی دعائیں ملی ہوئی ہیں. قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کو یاد کرنے میں 8 وقت لگ گئے. یہ صرف زبانی حفظ قرآن کا معاملہ نہیں تھا، یہ قرآن فہمی کا معاملہ، یہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا معاملہ تھا. ابھی محترم قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد محترم قاری صاحب تلاوت بھی آپ کو الگ سے انہوں نے سنائی. نماز میں پڑھنے کا انداز بہت تھا، تلاوت کا انداز بہت تھا. قاری صاحب ایک تھے اور قرآن مجید بھی ایک ہی تھا. آپ نے فرق تو محسوس کیا ہو. مجھے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص ہے. یہ سورہ اخلاص اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ارشاد فرمایا ہے. اور ہم نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو 3 تہائیاں جمع کر رہے ہیں، ایک مکمل عدد بن جاتا ہے. پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب مل جائے. تو میں دل میں آ رہا تھا کہ میرے کئی بھائی شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ اور اس سے پہلے والی آیات محترم قاری صاحب نے انہیں بار تلاوت کیا ہے، کہیں یہ پورا قرآن کا ثواب لینے کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ اکثر تو یقیناً جانتے ہیں، اور جن کو نہیں پتا تو میں گزارش یہ دیتا ہوں کہ اس انداز کو نماز میں تو واقعی نہیں پڑھا جاتا. نماز کے باہر قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو یہ جب کسی ماں کے بیٹے کو اللہ اپنی خاص کرم سے چن لیتا ہے تو وہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد علم تجوید حاصل کرتا ہے. جو قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنے کا علم، اور پھر اس علم کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا کلمہ کون سا لفظ کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اسے کسی دوسرے انداز میں پڑھنا بھی جائز ہے اور اسے کسی تیسرے انداز میں بھی پڑھنا جائز ہے، حتیٰ کہ اسے 7ویں حتیٰ کہ اسے 10ویں انداز میں پڑھنا بھی جائز ہے. سبحان اللہ. کیا ہمیں اس بات کی تفصیلات کا علم ہے؟ ہم تو کبھی اس طرف گئے
ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. اور یہ صرف ایک بات ہے، ابھی ایک بات. یہی قرآن مجید کی اللہ کی کتاب یہ تقاضا کرتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اسے پڑھنا سیکھیں، سادہ پڑھنا سیکھیں. میں ان بھائیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو جو یا تو اللہ رحم کرے خود نہیں پڑھ پائے یا ان کی اولاد اس طرف نہیں ہے، تو کم از کم قرآن مجید کا جو سب سے ادنا، سب سے کم درجہ ہے وہ یہ کہ ہم پڑھ تو رہے. ہمیں عصری تعلیم کا بڑا احساس ہے، بہت زیادہ ہماری ضرورت بھی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں تو رشتوں میں اس دنیا کے اندر چھوٹا سا شناختی کارڈ ہے جس کے ناظرہ والوں نے اتنے کھانے بنائے ہیں کہ وہ ہماری متعلقہ ہر معلومات ان کے کسی نہ کسی کھانے میں موجود. ایون ہمارا موبائل نمبر، ہمارے باپ کا نام، ہماری ماں کا نام، ایون اگر ہم شادی شدہ تو ہمارے بچے اور ہمارے باپ، ہمارے دادا پردادا اور کیا کچھ اس سب کے نام ہیں. کیا خیال ہے کہ یہ بندہ جب بارگاہ الہی میں پیش ہوگا تو اس کے بھی کچھ کھانے اللہ کے سامنے ہوں گے جن میں لکھا ہوگا کہ یہ قرآن ابھی نہیں پڑھا. یہ حضرت صاحب، میں دنیا کے ناموں کی طرف نہیں جاتا کہ یہ محترم یہ قرآن بھی نہیں پڑھا. کتنی عظیمت، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی ایک مسلمان ہو اور قرآن بھی نہیں پڑھا. تو جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، یہ مساجد صرف اس لیے بنی ہیں کہ یہاں پہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. وہ اپنی ہر قسم کے تکلف کو بالائے طاق رکھیں اور قرآن مجید پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ کا نعرہ، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں پوری دنیا کے سامنے تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہ بات باور کراتا ہوں، تم قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف آ جاؤ، صرف آ جاؤ، میں قرآن مجید کو تمہارے لیے آسان کر دوں. تم صرف ارادہ کر لو، کچھ اس کے لیے وقت دے دو، ٹائم دے دو، تم بہت اس کو شروع کر دو. بہت تھوڑی مدت میں تم قرآن مجید کو سیکھ لو گے. اور جسے ماشاءاللہ پڑھنا آتا ہے اسے اب یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میں اسے کم از کم اتنا ضرور یاد کر لوں کہ اگر اللہ کریم مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے تو میں کچھ چند سنتے ہیں. تہجد کو اکیلے ہی پڑھتے ہیں نا عام طور پہ، وہ تو تراویح ہے جو رمضان مبارک لوگوں کی تاریخ میں پڑھا دیتے ہیں، لیکن تہجد عموماً اکیلے پڑھی جاتی ہے. تو اگر مجھے وہ چند صورتیں یاد ہو جائیں جو میں نماز تہجد اپنی اکیلے خود تو پڑھ کر کم از کم کچھ نہیں تو 30واں پارہ، اور جن کو وہ یاد ہو جائے وہ 29واں پارہ، 1-2 پارے تو ضرور یاد کرے. انسان مسلمان ہے، نماز ہی پڑھانی پڑ جاتی ہے کہیں پہ. کیا خیال ہے کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد مجھے نماز پڑھانے میں کیوں آس ہے؟ میں یہ بات آپ کی اجازت سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد مجھے نماز پڑھانے میں کیا آر ہے، لیکن ہم اسے اکثر نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ نماز پڑھانے والا پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، اور یہاں ہمارے بہت اچھی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہمارے بھائی بزرگ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں. تو اگر وہ ڈگریاں موجود ہیں تو یہ پڑھا لکھا ہے آدمی، یہ نماز کیوں نہیں پڑھا دیتا؟ اسے نماز پڑھانا چاہیے. سچی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں، صرف یہی آر ہے کہ اگر نماز جاری ہوئی اونچی آواز میں تلاوت کرنی پڑے گی اور وہ مجھے آتی نہیں ہے یا اچھے انداز میں نہیں آتی تو میرا مذاق ہو. تو یہ درجہ رہے ہی کیوں؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں
ہمیں نماز پڑھانے میں آگ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ میں تو اس سے کم تر درجے کی بھی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کسی کو بعض جب قاری صاحب کہتے ہیں جماعت کھڑی کرنے لگے آپ اقامت کہہ دو، تو وہ اقامت کہنے میں بھی شرماتے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیے کہ ہماری یہ شرم دور نہیں ہونی چاہیے، ہماری یہ شرم دور ہونی چاہیے، ہمیں کچھ قرآن مجید یاد ہو جانا چاہیے۔ اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے، اگر اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن مجید کو کچھ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، اس سٹیپ کے لیے یہ احباب آج آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ یہ میرے جائیں جانب محترم پروفیسر عبدالرحمان صاحب صاحب، یہ پنجاب یونیورسٹی پروفیسر، الحمدللہ بہترین اللہ تعالی نے اس بندے سے کیا کام لیا ہے، پورے قرآن مجید کو انتہائی اچھے انداز میں اس کا ترجمہ لفظوں کے ساتھ کر کے رنگوں کی مدد سے، جو کہ آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کیا یہ تفسیر نہیں ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی کہ دنیا کے لوگوں نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، تم سے وقت مانگ رہے ہیں، تم میں سے کسی کے پاس وقت ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر شخص کو دونوں ہاتھ اٹھا کے دینا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرا دیا ہوا وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم الحمدللہ اس کلاس کے اندر ضرور حاضر ہوں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ موقع اللہ نے مرحمت فرما دیا ہے، نہ جانے یہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ یہ موقع آ گیا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس سستی میں نہ رہیے کہ چلو پھر کبھی موقع بنے گا، نہ معلوم کہ یہ موقع دوبارہ آئے کہ نہ۔ اس حوالے سے یہ قرآن فہمی، قرآن پاک کو جاننا، آپ بازار جائیں گے یا آپ کو قرآن پاک کے ترجمے کئی ایک طرح سے مل جائیں گے، آپ اسے لا کے اپنے گھر میں رکھ لیں گے، کبھی موقع بنے گا ترجمہ پڑھیں گے اوپر سے دیکھ کے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ ایسے وسائل، ایسا انداز، ایسا طریقہ کار، ایسا وے آف اسٹڈی موجود ہے کہ جسے اپنا کے ہم تھوڑے سے دنوں میں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں بطور پریکٹیکل، بطور تجربے کے، آپ یہ ذہن بنا لیجیے کہ میں نے یہ کم از کم یہ 10 کلاسیں میں نے ضرور اٹینڈ کرنی ہے۔ آپ یہ بتائیے 10 کلاسیں اٹینڈ کیجیے، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ ہفتے اور اتوار کی کلاس ہے، صرف پورے ہفتے میں 2 دن صرف آپ 10 کلاسیں اٹینڈ کر لیجیے۔ آپ جب یہ اٹینڈ کریں گے تو ایکسپیریمنٹ کیجیے، اپنے آپ کو ماپیے، تولیے کہ 10 کلاسیں اٹینڈ کرنے سے پہلے میں کیا تھا، اور آج یہ الحمدللہ میری 10 کلاسیں ہونے کے بعد کیا میرے اندر کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے، کیا میں قرآن مجید کے قریب ہوا ہوں، کیا میرے عقائد کے اندر کچھ بہتری آئی ہے، کیا مجھے اللہ کی کتاب سے کچھ شغف ہوا ہے، کیا مجھے قرآن مجید کے کچھ الفاظ، کچھ حروف اور کچھ اس کے اسماء اور افعال ان سے آشنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا جواب مثبت ہو تو پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ پھر آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے اچھا ہے۔ آپ جناب صرف اس بات کے اوپر نہ رہیے کہ میں قرآن مجید پڑھ لوں گا میرے لیے کافی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، شمع سے شمع روشن ہوتی ہے۔ شاید وہ ہستیاں، شاید وہ لوگ جو آپ کو پڑھانے کے اوپر اللہ کی رحمت سے فائز ہو گئے ہیں یا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہ بھی کسی دن کسی مکتب کے اندر بیٹھے تھے اور ان کا بھی وہ کسی دن پہلا دن تھا، انہیں بھی اس وقت بسم اللہ کی بات کا نہیں پتا تھا، لیکن آج اللہ کی رحمت اور توفیق سے وہ آپ کو پڑھانے والی سیٹ پر آئے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ ایک دن آئے ہماری بہنوں میں بھی یہ جذبہ ہو اور بہنوں میں سے کوئی بہن تیار ہو جائے، ماؤں میں سے کوئی ماں تیار ہو جائے،
بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی تیار ہو جائے اور ادھر ہمارے بھائیوں میں سے کوئی بھائی، کوئی عزیزوں میں سے کوئی عزیز تیار ہو جائے کہ اللہ اس کو یہ صلاحیت عطا کر دے کہ آج وہ پڑھنے والا ہے، کل وہ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھانے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ لوگ دنیا کے اندر کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میں ایک استاد صاحب کے پاس کمپیوٹر پڑھتا تھا تو ان کے نام کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا تھا ایزی، جو بھی نام تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے؟ ایزی کا معنی آسان۔ کہنے لگے وہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، میں نے اپنے ذہن کے ساتھ ایک تحریہ کر لیا میں نے زندگی میں کہ دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے، میں اسے ایزی لیتا ہوں۔ جب میری زبان سے ایزی کا لفظ زیادہ لوگوں نے سنا تو مجھے کچھ لوگ ایزی کہنے لگے، تو میرے دل میں آیا کہ یہ کوئی مجھے چڑھانے کے لیے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی تنگ کرنے کے لیے، کوئی شوق سے کہتا ہوگا، تو میں محبت کے ساتھ خود ہی خوش ہو کے یہ نام اپنے نام کا حصہ کر لیتا ہوں، اور اب میں اسی نام سے مشہور ہوں۔ اور یہ میرا ماٹو ہے کہ دنیا کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے اگر انسان اس کے اندر محنت کرے، کوشش کرے۔ اور یہ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں خود اللہ کریم جو صادق المصدوق اور اللہ سے تو سچا کوئی کائنات کی عظیم سے عظیم ہستی بھی کوئی ہو، اللہ سے پڑھ کے سچا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا قَوْلًا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کیا۔ قرآن پڑھنے کا یہ موقع اللہ ہمیں دے رہا ہے، تو اس کے لیے تمام آپ دل جمی سے اس کے لیے اپنے آپ کو سپیر کریں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے آپ کو سپیر کریں، آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کو کن لوگوں سے محبت ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، گھر والوں کو۔ اگر ایسا ممکن ہو سکے تو اس نشست سے پیچھے نہ رہنے دیں، اور اپنے عزیزوں دوستوں کو، اپنے کزن جن سے ہمیں بڑا تعلق ہو، اگر قریب رہنے والے کسی دوسرے علاقوں سے بھی ہوں تو ہم انہیں دعوت دیں کہ دیکھو جی وقت تو گزر جاتا ہے، مثلاً آدھے گھنٹے کی کلاس، صرف آدھے گھنٹے کی کلاس یہاں پر موجود ہے۔ اس کے لیے وہ بات جو کسی نے کہی تھی صلاح عام ہے یاران مقتدام کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنی بات نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے ہے۔ کل روزے قیامت ہوگا اور باتیں الہی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس بستی کے ذمہ داروں سے یہ بات پوچھے گا، اس بستی کے رہنے والوں سے پوچھے گا کہ هل جاءکم نذیر۔ یہ سورہ ملک کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ پوچھے گا کہ کوئی میری کتاب سمجھانے آیا تھا، کسی نے پروگرام کیا تھا، کسی نے بلایا تھا، کسی نے دعوت دی تھی، تمہیں پتہ چل گیا تھا، تم خود کیوں نہیں آئے، تم نے دوستوں کو کیوں نہیں سنا؟ پھر اس وقت کیا جواب ہو؟ بہت اچھی بات ہے، یہ خیر کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے۔ میں بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، مقصود صرف یہی تھا کہ اس طرف آپ احباب کو دعوت دی جائے، آپ کو تھوڑا سا ابھارا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ باتیں جو کہی ہیں، جو دل سے یہ باتیں نکلی، کس حد تک آپ کو ان کا اثر دیں گے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ تو اللہ پاک ہی یہ اثر ڈال سکتا ہے، اللہ کے سامنے ہی یہ باتیں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے وہ بات کیا کیا کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہی مقصد ہے اور منصب ہے، ہم یہ بات کہہ رہے تھے اللہ کے لیے۔ انشاءاللہ اس کا یقیناً فائدہ ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کے علاقے کے لیے بڑی ہی برکت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نام کی کوششیں قبول فرمائے، فرمائے، آپ کی آج کی اور اللہ کے رہنے قبول فرمائے۔ ایک بات لگتا ہے اچھا ہم سے بھی یاد آئی ہے، وہ لگتا ہے کہ کہتا ہوں دوستوں کو وہ مختلف انداز میں کی بات پسند کرتا ہوں۔ میں عموماً اس طرح کی شرطوں میں جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ناموں سے توفیق دیتے ہیں آگے ہونے کی، تو میں یہ بات کہتا ہوں
کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید 30 سالوں سے مشتمل ہے۔ قرآن مجید 114 سورتوں سے مشتمل ہے۔ قرآن مجید 540 رکوعات سے مشتمل ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا دورانیہ تھوڑا سا طویل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دورانیے میں ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس دورانیوں کو طے کر رہے ہیں، پار کر رہے ہیں، خوش نصیب بن جائیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی تو الحمدللہ زندگی میں ایک کام شروع کیا تھا اسے مکمل کر لیا، اللہ نے توفیق دی، بڑی سعادت مندی ہے، بڑی خوش بختی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا خوش بختی ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی ڈگری کو پا لینے کی اتنی خوشی ہو کہ جتنی کسی شخص کو یہ خوشی مل جائے کہ میں نے قرآن مجید کو سمجھ لیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا۔ اور اگر عمر میں یادیں نہ کی، زیادہ مدت نہ ملی، سبق کی کلاسیں چل رہی ہیں اور بندے کا وقت آ گیا، اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بڑھ کے اور خوش نصیب کیا ہوگا یہ بندہ کہ اللہ باوجود اس کے کہ اس کا علم اتم ہے، اس کا علم مکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے، وہ ہر قسم کی کوتاہی سے مبرہ ہے، لیکن صرف ہمیں بتانے کے لیے کئی احادیث اس طرح کی موجود ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، جیسے عید کے اجتماع کے بارے میں کہ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا لینے آئے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ کیا لینے آئے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ انہوں نے جو روزے رکھے تھے نا آج اس سے انعام لینے آئے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی بیچ میں ایجابیٹی ماری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان رحیمی دیکھیں، اللہ کی شان کریمی دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس جگہ پر آ گیا میں نے سب کو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا علم تو انتہائی مکمل ہے۔ وہ اپنے فرشتے سے پوچھے کہ یہ آج کسی روح قبول کر کے لائے ہو، اور اگر فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ یاد نہیں تیرے قرآن کا طالب علم آیا ہے، کیا اس سے بڑھ کے کوئی بختی ہے؟ کسی کا تعارف اللہ کی بارگاہ میں یوں ہو رہا ہو، اللہ پوچھے کون آیا، فرشتے بتائیں یاد تیری کتاب کا طالب علم آیا، اس سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھاما ہوگا کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی تحریر سے نعمت کے طور پہ قرآن مجید کا ترجمہ بنانا شروع کیا ایک جگہ پہ تو صرف 14 سال لگے، 14 سال۔ اب آگے یہ بات ابھی سنیے، اللہ اپنے نام سے ضرور فرمائے ان 14 سالوں میں کیا ہوا سنیے ذرا۔ 7 لوگ ایسے بنے ملے مجھے جنہوں نے اول کا آخر پورا قرآن مجید پڑھا، پوری فٹنس جو تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اس کے شرکاء ہیں تو وہ تقریباً 70 کے قریب وہ لوگ بنے، لیکن ان 70 میں سے یہ 60 جو میں نے عرض کیے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کی سمجھ لیں بسم اللہ اور الحمد سے لے کے والناس کی 3 تک پڑھنے کا اللہ نے موقع مرحمت فرمایا، اور یہ بڑے خوش نصیب لوگ الحمدللہ اللہ نے ان کو موقع دیا۔ اس سے اگلی کیٹیگری ان میں کوئی تقریباً 3 ایسے ساتھی ہوئے کہ جو اس پورے دورانیے میں بیمار ہوئے اور دائمی مریض بن گئے اور پھر وہ کلاس میں حاضر نہیں ہوئے۔ ان میں سے بھی کچھ حیات ہیں، کچھ لوگ ان میں سے 6 وہ طالب علم ساتھی جن کا میں تعارف کروا رہا تھا کہ بارگاہ الہی پہ پیش ہوں گے تو اللہ پوچھے گا یہ کون ہے، اس راستے کے جو مسافر بنے 6 وہ ہوتے جو پڑھتے پڑھتے اس قبر کے اندر وفات،
اور تقریباً 40 کے قریب وہ شرکاء تھے جو کلی طور پر نہیں، وہ جزوی طور پر الحمدللہ پڑھتے رہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس طرح کا ایک پروگرام وقت کیا۔ تقریباً جو موجود تھے ان کو، جنہوں نے پورا پڑھا ان کو، اور جو وفات کو رہ چکے تھے ان کے لوالدین کو بلا کے الحمدللہ سب کو انعامات سے بھی نوازا گیا، اور ساتھیوں نے دوبارہ فائدہ ہے کہ اس طرح کے نشست کو پھر تو حقیقت یہ ہے کہ چلے تو کر بھی جاتا ہے سفر آہستہ آہستہ، کسی چیز کو بڑا سمجھ کے اس وجہ سے نہ آدمی اگنور کرتے کہ یہ پتہ نہیں پورا ہوگا کیسے، اور یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں سن لے۔ اب میں پروگرام کے اس چل نہیں رہا، اچھا محترم عبدالرحمان حافظ صاحب کو جو قرآن حدیث کے مطلب میں ہیں اور کئی ہو چکا ہے، دیکھتا ہوں محترم پروفیسر حافظ صاحب وہ اپنی کریں گے۔ ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے اور ہم قرآن کو مشکل سمجھتے ہیں، پھر ہم عربی زبان کو مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں بنایا ہے۔ اب قرآن کو آسان بنایا ہے، عربی زبان میں بنایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن آسان ہو اور عربی زبان میں؟ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن قطعاً مشکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ جو بات دکھائی ہوئی ہے یہ ہمیں نکالنی ہے، اور انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ ہم قرآن مجید کا جو یہ طریقہ اپناتے ہیں تو اس میں واقعی قرآن مجید آسان ہو رہا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ماشاءاللہ محترم مولانا صاحب نے بیان کر دیا ہے، تو اب میں آپ کے سامنے جو اصل مقصد ہے، جو طریقہ کار ہے اس قرآن مجید کو آسان بنا کر پیش کرنے کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بھی زبان اس وقت تک نہیں سیکھی جا سکتی جب تک اس زبان کی گرامر نہ پڑھی جائے، جب تک اس زبان کی گرامر کو نہ سمجھا جائے وہ زبان نہیں سیکھی جائے۔ اب گرامر مشکل ہے، لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں، اس راستے کو کوئی بھی نہیں اپنانا چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، کیوں نہ گرامر کو روایتی انداز کی بجائے اسے ہم علامات کے ذریعے پیش کر کے اس کو آسان طریق بنائیں۔ چنانچہ اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن مجید کی جو گرامر کی عربی زبان کی اس کو مختلف گروپ بنا کر ان علامتوں کو مختلف گروپ کی شکل میں اسباب بنائے اور ان کی
مختصر انداز میں وضاحت کی جو میں آپ کے سامنے یہ 3 گروپ چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا طریقہ ہے. دیکھیے پہلا گروپ ہے یا تا حمزہ اور نون. یہ 4 علامتیں ہیں. ان چاروں علامتوں کی کا استعمال فعل کے شروع میں ہوتا ہے اور ان کی موجودگی میں کبھی موجودہ زمانے کا اور کبھی آئندہ زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے. کرنا ایک ہی ہوتا ہے, کیا دونوں کا کیا جاتا ہے. اگر ضرورت ہو موجودہ زمانے کی تو موجودہ زمانے کا کر دیا جاتا ہے. اگر ضرورت ہو مستقبل کے زمانے کی تو مستقبل کے ترجمہ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے. ان میں چاروں علامتوں میں پہلی علامت ہے یا, جس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے. اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. جیسے یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. یقین وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. یہ میں نے وہ کس کا ترجمہ کیا ہے یا. تو گویا اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ فعل کے شروع میں یا ہو تو ترجمہ وہ کیا